ہم اب اس جگہ موجود ہیں پاکستانی چوک کے اس دکان کے ارد گرد اور دیگر دکانوں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا اس بارے میں کیا ویو ہے, وہ کیا سوچتے ہیں کہ وہ گروپ جو آیا تھا کیا وہ جائز تھا, یا خاتون نے جو پہنا ہوا تھا وہ ان کا اس بارے میں ویو کیا ہے, وہ اس معاملے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. چلے ہمارے پاس اس وقت بھی اس دکان کے سامنے والی دکان ہے جہاں کی انسیڈنٹ پیش آیا تھا, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, شکر اللہ کا. بتائیے پلیز آپ اس معاملے میں کیا آپ کا رد عمل ہے؟ نا جو ویسے جو کل ہوا ہے نا وہ بڑا ہی غلط ہوا ہے, کیونکہ یہ بات ساری شعور کی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, علم نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, وہ بس لوگوں نے دیکھا ہے کہ عربی لکھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں, حالانکہ اس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا حلوہ, اس کا مطلب خوبصورت یا کسی کی تعریف کرنا ہونا وہ ہوتا ہے. تو اس معاملے میں لوگ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بندے کی غلطی سے انہوں نے ساتھ شامل ہوتے گئے لوگ, اور جو پھر بعد میں علماء اکرام آئے انہوں نے بجائے ان کو روکنے کے, حالانکہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں, ان کو دین کا علم ہے سارا, کہ وہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو قرآن آتا ہے, ان کو ترجمہ آتا ہے, وہ نہ جانے کہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا مطلب ہے اس کا. وہ انہوں نے اور اشتعال دلا کے لوگوں کو, مطلب پھر بعد میں جا کے جب وہاں پہ جا کے تحقیق ہوئی تو سارا معاملہ آپ کے سامنے, یا پھر جو ہے سب لوگوں نے معذرت کر لی. پھر یہ ہے کہ بس لوگوں کو شعور ہونا چاہیے کہ پھر بعد میں جو ہے نا سب کا معاملہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں کہ. اور ویسے بھی جو ہے کہ جو یہ قرآنی حروف ہوتے ہیں, یہ الف بے ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا, اس میں یہ آتے ہیں حروف تہجی. اس کو ہم ویسے بھی اگر پہنتے ہیں نا, اگر ہم زیب تن کرتے ہیں تو وہ ان حروف کی جو ہے نا وہ بے ادبی ہے, کیونکہ ان حروف سے جو ہے نا کسی نہ کسی کا نام بنتا ہے, کسی صحابی کا نام ہے, کسی انبیاء کرام کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے نام ہے. یہ لباس جو ہے نا اس طرح کے جو ہے وہ پہننے ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو کل ہوا وہ غلط ہوا, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اے ایس پی کی ویڈیو میں جو بیٹھے ہوئے تھے مولوی صاحب, کیا یہ وہی مولوی صاحب تھے جو جب آئے اور انہوں نے پھر گروپ جو ہے ان کی وجہ سے اور اشتعال میں آ گیا؟ نہیں, وہ انہوں نے مثلاً یہ ہے کہ وہ بھی جب اتنا ہجوم ان لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے نا. اس وقت جو ہے وہ بھی معاملات کو جو ہے نا, اگر وہ یہاں پہ بھی کچھ کرتے نا مطلب, تو ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا. کہ جس طرح وہ ہماری ماشاءاللہ بڑی بہادر وہ اے ایس پی صاحبہ, انہوں نے آ کے سارے جو ہے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیا, بڑی بہادری سے انہوں نے جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ کلیئر کیے. پھر بعد میں جا کے جب وہاں پہ مولانا صاحب نے جب تحقیق کی اس بارے میں, تو وہ پیچھے آپ کے پتہ ہی ہے کچھ بھی نہیں تھا. جیسے مجھے یہ بتائیے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ حروف تہجی کے حروف بھی اگر لکھے جائیں تو وہ بے ادبی ہے, تو عربی تو ایک زبان ہے. اب جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ تو گالیاں بھی نکال رہے ہیں, وہ ہر طرح کی ڈیزائننگ بھی کر رہے ہیں, جیسے یہاں پہ اردو شاعری کی شالز بنتی ہیں, کپڑوں کے اوپر اردو شاعری لکھی جاتی ہے, تو پھر اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں پتہ کیا ہے, وہ ایک شاعری وہ ایک الگ چیز ہے, اور جو جس طرح آپ سعودیہ کی بات کر رہی ہیں کہ حروف تہجی ہیں یہ وہ, اب سعودیہ چلے جائیں, آپ عمرہ کرنے جاتی ہیں, حج کرنے جاتی ہیں, وہاں پہ آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ نے قرآن پاک وہ لوگ اوپر بھی نہیں رکھتے, اور ہم لوگ کتنا ادب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے محض ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے وہ قرآن مجید ہے, اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے, ان کے لیے صرف ایک عربی کی کتاب ہے. اس لیے ہمارے تو ادب کے وہ ہے نا زمرے میں کہ ہم ادب کریں ایک چیز کا, یہ چیز. یا جو ہیپننگ ہوئی, جو بھی لوگ تھے جو اشتعال میں آئے, کیا پولیس نے واپس آ کے دوبارہ کوئی گرفتاری کی یا کوئی اس طرح کے کام ہوا؟ نہیں, اصل میں جو ہے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ان کو نا, بس لوگوں نے شور مچایا, بس ان کو کہا کچھ نہیں, کیونکہ ان کو بٹھا دیا تھا سائڈ پہ. سب اے ایس آئی صاحب آ گئے تھے, ایس ایچ او صاحب آ گئے تھے, وہ سب نے مطلب معاملات کو پہلے کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ تو چاقو بھی نکلے ہیں اور پسٹل بھی نکلی ہے, وہ پھر کیسے اتنا زیادہ ہراس کرنے پہ جان کے در پہ ہوئے تھے, تو کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ وہ تو ایک جو ہے نا وہ مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے گئے ہیں, پھر انہوں نے جا کے ان کے آگے تو وہ معاملات ان کے وہاں پہ ہو گئے نا, جنہوں نے وہ پسٹل وغیرہ نکالی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ وہاں پہ جو آ کے معاملات. اور ایک اور بھائی دیکھیں, اب انہوں نے جو بھی پہنا ہوا تھا, اب وہ یہ ثابت ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ وہ اس پہ کوئی قرآنی آیت نہیں تھی, تو پھر معافی خاتون سے ہی کیوں منگوائی گئی؟ نہیں, معافی صرف خاتون سے نہیں منگوائی گئی, معافی دونوں طرف سے مانگی گئی. کہ انہوں نے بھی مانگی ہے, میرے پاس وہ آپ کو پتہ ہے بازار کے گروپ وغیرہ ہوتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ آ جاتی ہیں, اس میں معافی دونوں طرف سے, کہ جو انہوں نے کہا انہوں نے بھی معافی مانگی, اور خاتون نے بھی بولا کہ میں اس طرح حروف تہجی والے جو ہیں کپڑے وغیرہ وہ مطلب نہیں پہنوں گی. باقی
وہ یہ ساری باتیں تو ان کی وہاں جا کے بھی، میں تو وہاں موجود نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہوا، مجھے تو یہاں کا پتہ ہے کہ جو یہاں پہ ہوا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ اس بچی نے بیان یہ دیا ہے کہ میں ادھر اپنا ڈیزائننگ سمجھ کے میں نے یہ سوٹ پہنا تھا، مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں، اور میں مسلمان لڑکی ہوں، میرا سسر جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو ہمارے دین کے اسلام کے ملک کے جو بادشاہ ہیں، جو مولوی صاحب ہیں، جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ کل لاہوری مسجد والے مولوی صاحب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کچھ، ہم نے یقین کر لیا اس بات کے اوپر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اور بچی خود بھی کہہ رہی میرے سسر بھی قرآن حافظ ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، میرے گھر میں بھی قرآن ہے، سب کچھ ہے۔ جو ادھر جو لاہوری مسجد والے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے ان کی بات پہ یقین کیا ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس بچی کے اوپر کل ظلم کرنے لگے تھے، مارنے لگے تھے اس کو، مگر جو صحیح فیصلہ ہے وہ مولویوں نے کرنا تھا، آپ ہی فیصلہ، اور مولوی سارے غلط بھی نہیں ہیں اور سارے صحیح بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یہ ان کے حق میں یہ فیصلہ، یہ مولویوں کے حق میں، اور یہ انہوں نے جو ہمیں بات بتانی ہے ہم نے یہ یقین کر لینا۔ تو سارے مولوی تو غلط نہیں ہو سکتے، جنہوں نے فیصلہ صحیح کیا ہے وہ صحیح ہے، جنہوں نے نہیں صحیح کیا فیصلہ وہ نہیں صحیح ہے۔ تیسرا بازار ہے، ظاہر ہے یہ پرانا بازار ہے بہت، تو یہاں پہ یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے، جس طرح کوئی بھی بیبیاں یہاں جا رہی ہیں یا کوئی تھوڑا سا ماڈرن طرز عمل میں، تو یہاں پہ لوگ فکریں کستے ہیں، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس بارے میں ذرا تھوڑا کنوے کریں کہ آخر کیا صورتحال ہے اس بازار کی؟ اب یہ تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے بہن بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے وہ باہر ہیں، بہن بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ اگر ہم نے تو خیر ایسا نہیں سنا، نہ ہم نے ایسا دیکھا، مگر جو عورتیں جو کرتی ہیں، جو ایسے لباس بھی نہیں عورتوں کو پہننے چاہیے جو باہر کے بندے غلط الفاظ استعمال کریں۔ اگر انہوں نے دیکھا تو میرے خیال سے ان کو پھر بھی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔